4 فضائل میں سے ایک۔ ساتھ دوسری فضیلت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ ساتھ کہنے لگے دوسری فضیلت علی کی یہ ہے کہ سورہ مبارکہ براءت، توجہ چاہوں گا، سورہ براءت، سورہ توبہ، اس کا ایک نام سورہ توبہ بھی ہے۔ سورہ براءت اور سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو مشرکین پر جا کر اس سورے کو پڑھنا تھا، وہ پیغام مشرکین مکہ کو جا کے سنانا تھا۔ سرکار مدینے میں تھے، سورہ نازل ہوا کہ آپ یہ پیغام مشرکین تک پہنچا دیں۔ عجیب بات ہے، دیکھیں کچھ دیر کے لیے ذرا کھلے دماغ سے میری ان چند جملوں کو سنیے گا، کیونکہ میں مائک پر مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں پہچانتا نہیں ہوں کہ کون کس عقیدے کا حامل ہے، الا و شذ و ندر، کچھ کے علاوہ یا زیادہ تر کے علاوہ۔ اگر ایک بھی میرا کوئی عزیز بھائی بیٹھا ہے تو اسے لمحہ فکریہ دے رہا ہوں۔ جب سرکار کے اوپر یہ سورہ نازل ہوا، سورہ براءت، سورہ توبہ، حکم ہوا کہ مشرکین مکہ کو جا کے یہ سورہ سنا دیا جائے، یہ پیغام سنا دیا جائے، تو سرکار دو جہاں نے حضرت ابو بکر کو بلایا۔ سب نے لکھا ہے، ایک تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ کا باب ہے، ہر تفسیر میں یہی آپ کو ملے گا۔ بات کسی مسلک اور مکتب کی نہیں ہے، بات قرآن کی تفسیر کی ہے، شان نزول کی ہے۔ حضرت نبی مکرم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا آپ جا کر یہ سورہ مشرکین مکہ کو سنا کر آ جائیں، یہ مشرکین کو یہ پیغام سورہ براءت کا سنا کر آ جائیں۔ جی، حضرت ابو بکر مدینے سے مکہ کا آدھے سے زیادہ سفر گزار چکے تھے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص سنا رہے ہیں یہ داستان۔ وہ سورہ لے کر جا رہے تھے کہ جبریل پھر نازل ہوئے اور کہا لا تکلف الا وانت ونفسک، یہ کام یا آپ خود کریں گے یا آپ جیسا کرے گا۔ یہ لکھا ہے صاحب نے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور فوراً سرکار دو جہاں نے آواز دی علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ ادھر جبریل ابھی گئے نہیں ہیں، سرکار کے برابر میں جبریل کھڑے ہیں، پیغام لے کر آئیں، یہ کام آپ کریں یا آپ جیسا کریں۔ تو نبی نے آوازیں دینا شروع کی، میرا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ فوراً مولا کائنات تشریف فرما ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ علی فوراً گھوڑے پر بیٹھو، فوراً سواری کو آمادہ کرو اور اس رستے پر جاؤ جس رستے پہ ابو بکر مکے کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو جا کے کہو کہ حکم الہی آیا ہے کہ یا نبی پہنچائیں گے یا علی پہنچائے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا پیغام آیا ہے؟ کہا مجھے اللہ کا پیغام ہے، یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جا رہے تو آپ جیسا۔ کہا مجھ جیسا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور مولا جس تیزی کے ساتھ، جس حکم الہی کی پابندی پر عجلت کے ساتھ پہنچے ہوں گے، ابھی حضرت ابو بکر آدھا رستہ گزار کے پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی ٹھہریے، قافلہ ان کے ساتھ کوئی ایک دو فرد نہیں تھا، پورا قافلہ تھا۔ حضرت ابو بکر کو جا کے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو یہ حکم دیا تھا، آپ یہ لے کر جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، لہٰذا پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھ جیسا علی ہے، تو میں پیغمبر کی جگہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال تاریخ کا ایک حسین باب ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ امر مولا علی کے حوالے کرتے ہوئے، مگر کوئی چوں چرا نہیں کی انہوں نے، جو تاریخ میں لکھا ہے میں وہی بیان کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں میں پہنچاؤں گا۔ فوراً وہ جو دستاویز تھی، جو تحریر تھی، جو پیغام تھا، جو امر تھا، وہ مولا علی کے حوالے کیا، اور وہاں سے وہ واپس ہوئے اور مولا آگے گئے۔ واپس آ کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم تمہیں روانہ کرنے کے بعد آیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ابو بکر کا جانا اور علی کا ان سے وہ امر لے کر پھر علی کا پیغام پہنچانا، یہ خود دلیل خلافت علی ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔